السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد افضل قاسی اور آپ دیکھ رہے اسلام اینڈ مینٹور چینل۔ ناظرین، کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ کیا اسلام نے لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا؟ کیا مسلمان دہشت گرد ہے؟ اگر آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات چاہیے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ چلیے ویڈیو کی طرف۔ اور اب آپ کے سامنے ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا بھی ثابت ہو جائے گا۔ یہود اور نصارہ نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے کہ اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ اس دلیل کو ذرا عقل سے سوچو۔ 13 سال تک جو مسلمان مارے جا رہے تھے، پیٹے جا رہے تھے، ظلم ہو رہا تھا، گھروں سے نکالا جا رہا تھا، کبھی حبشہ جا رہے ہیں، کبھی مدینہ جا رہے ہیں، ان کو کس نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ ہم یہ کر دیں گے؟ ان کو کس نے مجبور کیا؟ اور نمبر 2، اگر تلوار کے زور پر مسلمان ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہے، اگر کسی آدمی کو تلوار کے زور پر کوئی بات کہی جائے، مانا ایک آدمی کے سر پر آپ نے تلوار رکھی، کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو ورنہ تو میں قتل کر دوں گا، اس نے کہا مجبوراً، کہا ٹھیک ہے بس آپ صحیح کہتے۔ اگر یہ آدمی اس تلوار سے نکل جائے اور پھر صحیح ماحول کے اندر آ جائے تو یہ پھر پرانی بات شروع کرے گا۔ ڈنڈے کا جب تک زور ہے تو لوگ مانیں گے، ڈنڈے کا زور ختم تو ختم۔ اگر لوگ اسلام لائے ہیں تلوار کے زور پر تو یہ پھر مسلمان کیوں رہے؟ ان کو واپس جانا چاہیے تھا۔ اور آج بھی آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، روس کے اندر دبایا گیا لوگوں کو، لیکن بعد کے اندر کتنے ہزار لوگ مسلمان، جرمنی کے اندر کتنے ہزار لوگ مسلمان، اور خود کافر ممالک میں لوگ مسلمان ہیں، ان کو کس نے مجبور کیا؟ ان کے جھوٹے پروپیگنڈا ہوا، لوگوں نے کہا اچھا خود پڑھتے ہیں، خود پڑھنا شروع کیا، قرآن کو پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا، وہ مسلمان ہونا شروع۔ اسلام کی حق تعلیمات ہیں۔ آپ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، عیسائیت اور اسلام کا مقابلہ کریں۔ عیسائیت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عیسائیت دنیا میں فقط پیسے کے زور پر پھیلتا ہے۔ عیسائیت دنیا کے اندر فقط پیسے اور عیاشی کے زور پر پھیلتا ہے۔ عیسائیت تو عیاشی کا نام ہے۔ عیسائیت میں شراب چلتی ہے، عیسائیت میں زنا چلتا ہے، بس اس بنیاد پر ہے۔ آپ صلیبیوں کی تاریخ پڑھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں صلیبی مسلمان حکمرانوں کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرتے تھے۔ صلیبی لڑکیاں اپنا جسم بیچ کر مسلمان حکمرانوں کو اپنے کنٹرول میں لاتی تھی، اور وہ لڑکیاں جب آپس میں بیٹھتی تھی تو وہ ایک دوسرے کو کہتی تھی یہ ہمارا کیا دین ہے، مسلمان لوگ تو اپنی بچیوں کو اس طرح بے عزت نہیں کرتے جس طرح ہمارا مذہب ہم کو بے عزت کرتا۔ یہ کیسا مذہب ہے؟ صرف عیاشی کی بنیاد پر پھیلنے والا مذہب، صرف پیسے کے زور پر پھیلنے والا مذہب، ورنہ دلیل اس کے پاس کیا ہے؟ لاؤ حق تعلیمات کو سامنے رکھو۔ دنیا کو ہم پیغام دیتے ہیں اور دنیا کو عیسائیت پیغام دے۔ عیسائیت کیا پیغام دے؟ عیسائیت کے پاس پیغام ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے فکر کی اصلاح ضروری۔ یہ بات خالص جھوٹ کے تلوار کے زور پر پھیلے، تلوار کے زور پر پھیلتا تو اتنا نہ پھیلتا۔ یہ آخری بات جواب کہتے ہیں کہ اسلام کی تو تاریخ ہی جنگوں سے بھری ہوئی۔ اب آپ دیکھیں اس کا آسان جواب، مولانا عبد المجید دریابادی رحمہ اللہ اس کا آسان جواب فرماتے ہیں کہ اسلام کی 3 پہلی جنگوں کا محل وقوع اور جغرافیہ دیکھو، آپ کو جواب مل جائے گا۔ اسلام میں پہلی جنگ کا کفر کے ساتھ جو ہوئی ہے، کون سی جنگ ہے؟ بدر۔
دوسری احد، تیسری خندق. یہ کہاں ہوئی ہے؟ آپ دیکھیں، یہ مکہ مکرمہ، یہ مدینہ منورہ، یہ ہے بحیر قلزم، بحر احمر، سعودی کے پاس جاتا. یہ مدینہ منورہ کے پاس بدر کا مقام. کافر لوگ یہاں سے چل 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 کر یہاں آئے ہیں لڑائی کے لیے. مسلمان تو اپنے گھر کے پاس ہے. یہ بدر کا معرکہ ادھر ہوا، یہ احد کا معرکہ. کافر لوگ یہاں سے چلے ہیں ادھر آئے. یہ خندق کا معرکہ ہے. کافر لوگ یہاں سے چل 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 کر ادھر آئے ہیں. مسلمان لوگ کہاں ہیں؟ جنگ کی ابتدا کس نے کی ہے؟ کون کہاں جا رہا ہے؟ اگر صرف اس جغرافیے کو سمجھ لیا جائے اس بات کا جواب مل جائے گا. مسلمان لوگ اپنی جگہ میں ہیں، ان کو اپنے وطن سے نکالا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چھپ چھپ کر مکہ سے نکل رہے ہیں؟ رات کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چھپ چھپ کر نکل گئے. آپ کے گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے، آپ کے قتل کی پوری تیاری ہے، آپ چھپ کر چلے گئے، ایک غار کے اندر چھپ گئے اور پھر وہاں سے نکل رہے ہیں. اور پھر آپ کی نظر جب یوں مکہ پر پڑتی ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں مکہ میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا، لیکن میری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی. اتنا ظلم نکال دیا گیا. اور اب مدینہ منورہ میں یہاں پہنچ گئے تو کافر لوگوں کی بدماشی کی انتہا دیکھو. اب یہاں سے جا کر کے ان کو مارنے جا رہے. اور اگر ایسے حالات میں مسلمان لوگ نکلتے ہیں اور اپنا دفاع کرتے ہیں اور ان کو جواب دیتے ہیں تو تاریخ میں یہودی اور نصارانی لوگ جھوٹ لکھتے ہیں، مستشرقین لوگ جھوٹ. اسلام کی تاریخ تو جنگوں سے بھری ہوئی. حقائق کو سمجھنا چاہیے. بہرحال یہ جہاد کے بارے میں نے مختصر باتیں آپ کے سامنے فقط اس مقصد کے لیے کی ہے کہ ہم کو صحیح حقیقت سمجھ میں آ جائے اور ہمارے فکر کی اصلاح ہو جائے. اور یہ جتنا جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اسلام کی باتوں کو مسخ کر کے پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگ اسلام کے بارے میں شک کے اندر پڑ جائیں. لیکن حق اسلام ہے اور ان کے پاس صرف جھوٹ ہے، ان کے پاس حق کچھ بھی نہیں.